السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر 3 چیزوں کا ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے برہنہ ہو کر بنا کپڑوں کے یعنی سارے کپڑے اتار کر غسل کیا تو اس کا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا شرعی اعتبار سے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کن کن چیزوں سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ غسل کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے۔ تو آج میں اس ویڈیو کے اندر ان تینوں چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سماعت کریں۔ غسل کے کچھ مسائل ہیں جن میں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ غسل کر لیتے ہیں کہ غسل ان کا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس پوری ویڈیو کو آپ دیکھیں گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی سارے مسائل آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائیں گے۔ تو دیکھیے گا، سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نیکر پہن کر کے غسل کرتے ہیں، یعنی انڈر ویئر پہن کر کے غسل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو لنگی پہن کر کے غسل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو غسل خانے کے اندر جا کر کے سارے کپڑوں کو اتار کر کے غسل کرتے ہیں۔ تو لوگ کئی طریقے سے غسل کرتے ہیں، آئیے گا ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے گا، جو لوگ انڈر ویئر پہن کر کے غسل کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نیکر پہن کر کے غسل کر رہے ہیں اور سب کے سامنے کر رہے ہیں، جیسے نل وغیرہ گھر میں لگا ہوا ہے وہاں پر غسل کر رہے ہیں، یا مان لیجیے گا سرکاری نل پہ بہت سارے لوگ گاؤں میں نہاتے ہیں، وہاں پر غسل کر رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہے۔ تو اگر کسی نے انڈر ویئر پہن کر کے غسل کیا اور لوگوں کا وہاں سے آنا جانا ہو رہا ہے، سب لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیے، غسل تو اس کا ہو جائے گا، غسل اس کا ہو جائے گا، لیکن اس نے جو گھٹنوں کو دکھایا ہے، اپنا ستر نہیں چھپایا ہے، اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ جیسے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کو لکھا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ گھٹنا ران کا حصہ ہے اور ستر میں داخل ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ستر ہے، یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا چھپانا مرد کے لیے یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں کہ ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک کا چھپانا مرد پر فرض ہے، اگر اتنا حصہ کسی نے قصدن دکھایا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اب آپ انڈر ویئر پہن کے نیکر پہن کر کے غسل کر رہے ہیں اور سب لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے، لیکن غسل آپ کا ہو جائے گا۔ پہلا مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے گا، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مان لیجیے گا نیکر پہن کے یا لنگی وغیرہ پہن کے، لنگی کو لے لیجیے گا، لنگی پہن کر کے وہ سارے لوگوں کے سامنے نہا رہا ہے، سرکاری نل پہ یا گھر میں نل پہ نہا رہا ہے، اور اس نے لنگی وغیرہ باندھ رکھی ہے تو وہ نہا رہا ہے، تو غسل اس کا بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ستر چھپا ہوا ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا اس کا ستر چھپا ہوا ہے۔ انڈر ویئر پہنتے، نیکر وغیرہ پہنتے تو اس میں ستر نہیں چھپتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لنگی پہن کر کے آپ کہیں بھی غسل کر سکتے ہیں، آپ کا غسل ہو جائے گا اور آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک شخص وہ ہے جو بالکل برہنہ ہو کر کے غسل کر رہا ہے غسل خانے میں، حمام کے اندر، تو اس کے تعلق سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر بنا کپڑوں کے سارے کپڑے اتار کر کے ننگا ہو کر کے اگر غسل کرتا ہے تو اس کا غسل شرعی اعتبار سے ہو جائے گا، اس کا غسل ہو جائے گا، کیونکہ چاروں طرف سے دیواری ہے، پردہ ہے، دروازہ لگا ہوا ہے، اوپر سے چھت بنی ہوئی ہے، پھر اس کے اندر اگر وہ بندہ غسل کر رہا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پردہ ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ اگر آپ تنہائی میں بھی ہیں، اکلے بھی ہیں، تو تب بھی آپ حیا کریں، پردہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے برہنہ ہو کر کے غسل خانے میں غسل کر لیا تو اس کا غسل ہو جائے گا، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، لیکن پردہ کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک آپ اپنے جسم کو چھپا لیں گے نا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کسی نے ایسے ہی غسل خانے میں چاروں طرف سے دیواری وغیرہ ہے غسل کر لیا تو اس کا غسل بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، یہاں پر جو ہے بطور ادب
جیسے بہت سارے لوگ غسل خانے میں برہنہ ہو کر کے غسل کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ قبلے کی طرف کو پیٹ یا اپنا رخ وغیرہ کر لیتے ہیں، تو اس سے جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی وغیرہ ہو جائے، تو بطور احتیاط اس پر آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کا اگلا رخ اور آپ کی پیٹھ جب آپ برہنہ ہوں تو قبلے کی طرف کو نہ ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اتر دکن ہونا چاہیے انڈیا کے اعتبار سے۔ یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر کے غسل کرتا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن سطر کا چھپانا یہ ضروری ہے، سطر کا چھپانا یہ ضروری ہے، آپ نے سماعت کر لیا۔ نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہے کہ کن کن چیزوں سے غسل انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے؟ تو نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ کود کر نکلنا۔ اگر یہ منی شہوت کے ساتھ نکل گئی اپنی جگہ سے تو اس سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طریقے سے احتلام یعنی نائٹ فیل اگر کسی کو ہو گیا، سوتے میں منی خارج ہو گئی، تو اس سے بھی انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ مرد نے حشفہ جو ہے شرمگاہ میں داخل کیا۔ حشفے کا شرمگاہ میں داخل ہو جانا چاہے انزال ہو یا نہ ہو، مرد پر اور عورت پر یعنی میاں پر اور بیوی پر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ اگر حشفہ شرمگاہ میں داخل ہو گیا تو اس سے دونوں کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، حیض۔ اگر کوئی عورت حیض سے ہے، حیض سے فارغ ہوئی تو حیض سے فارغ ہونے کے فوراً بعد اس کے اوپر کیا ہے؟ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، پانچویں نمبر پر آتا ہے نفاس، یعنی عورت کی جب ڈیلیوری ہوتی ہے اور ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، اس چاہے وہ بلیڈنگ 10 دن ہو، 15 دن ہو، 20 دن ہو، 25 دن ہو، اس کی جو اکثر مدت ہے وہ 40 دن ہے۔ اگر اس سے پہلے بلیڈنگ رک جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے اوپر ان 5 چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا۔ نمبر 3، تیسرا سوال یہ ہے کہ غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، منہ بھر کے کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 3، پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو یہ 3 فرائض ہیں جو ہر کسی کو یاد ہونا ضروری ہے۔ جب آپ غسل کرنے کے لیے بیٹھیں تو پہلے آپ اپنے دل میں نیت کر لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، جس سے میں نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، جو بھی عبادتیں آپ کریں گے سب کی آپ نیت کر لیں۔ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو دھلیں اور بدن پر جس جگہ بھی نجاست لگی ہو اس نجاست کو آپ دور کر دیں، اتنا دھڑ آپ دھل لیں۔ شرمگاہ کو آپ دھل لیجیے گا تاکہ کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو تو وہ آپ کی دور ہو جائے، استنجا وغیرہ آپ صحیح سے کر لیں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں کو آپ دھل لیں گے۔ جس طریقے سے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے آپ کو وضو کرنا ہے، لیکن اس میں آپ کو خیال یہ رکھنا جب آپ کلی کریں تو غرارہ کریں، اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تب، اور روزے سے ہے تو پھر غرارہ آپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ غرارہ اچھی طریقے سے کریں تاکہ آپ کے منہ کے پرزے میں حلق تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد جو ہے 3 بار کلی کریں گے، 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں گے، یہاں تک نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ انگلی سے صاف کریں گے اور اپنا چہرہ دھلیں گے اور کونیوں تک ہاتھ دھلیں گے، سر کا مسح کریں گے۔ جس طریقے سے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو اس میں غسل میں وضو کر لینا ہے۔ اور پیر اگر اونچی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں تو پیر دھل لیجیے گا، اور نیچے جگہ پر ہیں تو نہانے کے بعد آپ پیر دھل لیں۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے پورے بدن پر آپ کو پانی بہا لینا ہے۔ ایسا پانی بہانا ہے کہ کہیں پر پورے جسم میں آپ کی کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اگر آپ انگوٹھی وغیرہ پہننے تو انگوٹھی یا چھلا وغیرہ جو بھی ہے تو انگوٹھی کو اس طریقے سے ہلا لیں، آگے پیچھے کر لیں تاکہ پانی اس کے اندر بھی پہنچ جائے۔ اگر بال کے برابر بھی جگہ باقی رہ گئی تو سمجھو آپ کا جو ہے غسل نہیں ہوگا، آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے آپ کو غسل کرنا ہے اور یہی سنت طریقہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ سارے مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں۔ پھر بھی اگر آپ کچھ معلوم کرنا چاہتے تو نیچے کمنٹ ضرور کریے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی باتوں کا جواب دیا جائے گا۔ اور اچھی طریقے سے آپ غسل کریں اور 5 وقت کی نماز کی آپ پابندی کریں، پاک و صاف رہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاک و صاف رہنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔